ایک تو نیند کا ڈسٹرب ہونا. ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سے ینگسٹرز یہ بات کہتے نظر آتے ہیں، ایون باقی لوگ جو جوان بھی ہو گئے کہ ہمیں نیند نہیں آتی. کیونکہ جب پوچھا جائے تو آخری چیز جو کسی انسان نے کی ہوتی ہے سونے سے پہلے وہ اپنی اسکرین کا استعمال ہے. اور اکثر اوقات میں دیکھتی ہوں مجھے بھی جب میسیجز آتے ہیں یا ایون جیسے کہ کسی نے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ پوسٹ لگائی ہے، اکثر لیٹ نائٹ لوگ میسیج کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ اچھا کام نہیں ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنی نیند کا احساس نہیں کر رہے، دوسرا یہ کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس طرح میسیجز کر رہے ہیں. خیر میں نے تو اپنے لیے اصول بنایا ہوا ہے کہ میں ایک سرٹن ٹائم کے بعد اپنے فون کو سائلنٹ پہ کر دیتی ہوں اور میسیجز وغیرہ نہیں کھولتی، ایسی چیزیں نہیں دیکھتی، اس کو صبح ہی دیکھتی ہوں. لیکن یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لائٹ ہوتی ہے اسکرین سے، یہ ہمارے برین کو جگا کے رکھتی ہے. یہ ایسے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز کو ایکٹیو کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے سونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو جب بھی لگے کہ آپ کو کوئی نیند کا چیلنج ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے اپنے اسکرین ٹائم کو دیکھنا ہوگا. اسی طرح زیادہ اسکرین کے استعمال سے آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ لوڈ آتا ہے اور ویژن لوگوں کی خراب ہوتی ہیں. ہیڈ ایکس جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور یہ بھی اس کے ساتھ بہت کامنلی دیکھا گیا ہے. اچھا، یہ اس قسم کے جو فیکٹس ہوتے ہیں وہ پھر بھی برداشت لوگ کر لیتے ہیں یا کچھ لوگ ڈینائی بھی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں تو اسکرین بند بھی کروں تو تب بھی مجھے نیند نہیں آتی، نہیں میں تو ویسے بھی کئی دفعہ جاگتی رہتی ہوں. اسی طرح نیک شولڈر بیک پین بہت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو جیسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پروگرامنگ کرتے ہیں، ان کو باقاعدہ ان کے لیے اسپیشل باہر کے ممالک میں ایسے فزیو تھراپسٹ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ کیونکہ پروگرامنگ کرتے ہوئے انہوں نے لگاتار اسکرین پہ بیٹھنا ہے اور ان کا ایک خاص پوسچر بن جائے گا جس کی وجہ سے ان کے کندھے، گردن، بیک، ایون ہاتھوں کی انگلیوں میں درد ہوگی، تو ان کو خاص طریقے سے فزیو تھراپی کرائی جاتی ہے تاکہ ان ایریاز کو جو ہے بہتر بنایا جا سکے. اور یہ بہت بڑا کنسرن ہے کہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو کیسے مینج کیا جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک اپنا کورس کر رہی تھی تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک دن میں 7500 سے کم سٹیپس لیتے ہیں، آج کل تو وہ گھڑیاں اور وہ گیجٹس ہیں نا جو آپ عام بینڈز بھی، بہت سستے والے بینڈز بھی ملتے ہیں جو آپ کو آپ کے واکنگ سٹیپس بتا دیتے ہیں. جیسے میں خود سمجھتی تھی کہ میں بہت زیادہ چلتی ہوں، لیکن جب میں نے دیکھا تو میرے تو واکنگ سٹیپ صرف ہارڈلی 3000 آتے ہیں. تو میں نے پھر اب بڑھائے، کیونکہ اس میں انہوں نے کہا کہ جس کے 7500 سے کم سٹیپس ہوتے ہیں تو اس کو ہم یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ شخص ہارڈلی چلتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے کہ جو لوگ اپنا ٹائم اسکرین پہ بہت زیادہ گزارنا شروع کرتے ہیں ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. وہ واک نہیں کر رہے، وہ گارڈن میں نہیں جا رہے، وہ کوئی سپورٹس جو باہر فزیکل والی ہیں وہ اس پہ تو اسکرین پہ کھیل رہے ہیں، پروجیکٹس پہ کام نہیں کر رہے. عجیب ان کی ٹھہری ہوئی سی زندگی ہوتی ہے جس کے ساتھ موٹاپا بھی آ جاتا ہے. اور اگر موٹاپا نہ بھی آئے، کچھ لوگوں کے جسم اگر پتلا بھی رہتا ہے، لیکن ان کی فزیکل ہیلتھ کے بہت سارے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو نیگیٹو افیکٹس میں آپ کو بتا رہی ہوں نا تو وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب آپ ایڈ آن کرتے جائیں. اچھا، اس سے بھی بڑا ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کوگنیشن میں چینجز آنی شروع ہو جاتی ہیں. کوگنیشن کیا ہے؟ وہ جو دماغ نے کام کرنا ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، حکمت کا، فیصلے کرنے کا، وہ سب چیزیں جو ہیں ان میں ڈکلائن آ جاتا ہے. اس میں باقاعدہ ایک سٹڈی ہے، 2020 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں لوگوں کو ڈائگنوز کیا گیا تھا کہ جن کو اسمارٹ فون کی ایڈکشن ہے ان کا وہ جو برین کا پارٹ ہے جو کہ کوگنیٹو پرفارمنس کو بہتر بناتا ہے وہ وہاں پر صحیح طرح سے میسیجز نہیں دے پا رہا تھا. اس پہ باقاعدہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو زندگی ایسی ہے کہ لوگ امیجنگ لیتے ہیں، امیجز کے ذریعے ہی نا، جیسے برین امیجز، MRI امیجز جیسے ہوتی ہیں، وہ لے کے بلڈ سرکولیشن اسیس کر لیتے ہیں کہ کس ایریے میں برین کی کیسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور وہاں سے ظاہر ہے آپ کو انٹرپریٹیشنز مل جاتی ہیں. اب اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایڈکٹیو بیہیویئر ہے. آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جو اسمارٹ فون یا سوشل میڈیا ایڈکشن ہے اس کے وہی اثرات برین پہ دیکھے گئے ہیں جو کوئی کوکین، ہیروئن یا کوئی اور قسم کا نشہ کرتا ہے.
اور اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو جن کا نشہ ہوتا ہے، نشہ کر رہے ہوتے ہیں، جس قسم کے وہ بیہیویئرز دیتے ہیں گھر والوں کے ساتھ، اپنے مزاج اور موڈ میں اور باقی مسائل میں، وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں یہ سارے مسائل جو ہیں، جتنے میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اس سے دین کا کتنا نقصان ہے نا. ہم تو اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، صراط مستقیم کے لیے ہم 5 دفعہ نماز میں دعا مانگتے ہیں. لیکن جو شخص اس قدر اسکرین کا استعمال کر رہا ہے، جس کی نیند ڈسٹرب ہے، اس کی فجر کی نماز کدھر ہوگی؟ جس کو آنکھوں میں سٹرین ہوتا ہے اور ہیڈ ایک ہوتا ہے، اس کے غصے کے کیا حالات ہوں گے؟ جس کا جسم دکھ رہا ہے، وہ گھر والوں کی کیا خدمت کرے گا؟ جس کی کوگنیشن افیکٹڈ ہے، وہ صحیح فیصلے کیسے کرے گا؟ اس لیے تو روز کبھی افیئرز ہیں، کبھی لڑکے ہیں، کبھی کچھ ہے. پھر ایڈکٹیو بیہیویئر آ جائے تو سیلف ہارم بھی بہت آتا ہے، سوسائڈل ٹینڈنسیز آتی ہیں، انزائٹی آتی ہے، ڈپریشن آتی ہے. تو یہ سارے مسئلے جو ہیں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے اسکرین ٹائم کو مینج کرنا ایڈلٹس کے لیے، بڑوں کے لیے بھی اتنا ضروری ہے. کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ بہت ساری نوٹیفیکیشنز کو آف کر دیں، کیونکہ اس سے ہم اب پیچھے تو نہیں ہو سکتے کہ جی اب ہم نے فون کو استعمال ہی نہیں کرنا. کچھ لوگ یہ کرتے ہیں، اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کیے، پھر کچھ دنوں بعد دوستوں سے دکھ میں پوچھتے رہے، تم بتاؤ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر دکھ میں آ کے خود سے ایکٹیویٹ کر لیا. یہ نوٹیفیکیشنز آف کریں. پھر یہ کہ ٹائم لمٹ لگائیں ہر ایکٹیویٹی کو کہ کس کو کتنا رکھنا ہے. اسپیشلی اگر آپ ان میرڈ ہیں تو رات کو اپنا فون جو ہے اپنے والدین کو دے دیں، یعنی ایک سرٹن ٹائم رکھ لیں اور اپنے پاس فون نہ رکھیں، فون ان کو دے دیں. پھر اس کے علاوہ جو اس سے بھی ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے کچھ بیہیویئرز کے اوپر توجہ دیں، جیسے امپلسو بیہیویئرز ہیں، پرائرٹی سیٹنگ ہے. یہ دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا. ہر ایکٹیویٹی سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے کتنا کام یہاں کرنے کی ضرورت ہے. جو لوگ بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہیں ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ڈی ٹاکس کریں اپنے آپ کو، یعنی لمبے ٹائم کے لیے اب یہ کر لوں، پھر یہ کر لوں، پھر یہ کر لوں. وہ نوٹیفیکیشنز بھی ایسے ہی آتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹریک کریں. آپ کو آج کل ایپس مل جاتی ہیں جو آپ کو ٹریک کر کے بتاتی ہیں کہ جی آپ کا اسکرین ٹائم کتنا ہو گیا. اس سے خود ہی گلٹ ہوتا ہے، پھر انسان سوچتا ہے میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. ایسی چیز جو کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں فائدہ نہیں دے رہی، اپنے آپ کو بار بار پوچھنا، اچھا جو میں یہ ایکٹیویٹی کرنے لگی ہوں اس سے مجھے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور اس سے مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اب میں نے اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے. یہ کام کریں. پھر یہ کہ بیچ میں نا بریکس ایسے لیں کہ اسٹریچ کریں، یعنی وہ جو آپ کے سٹیپس ہیں نا جو میں نے بھی آپ کو بتایا وہ پورے کریں. نیند سے 1 گھنٹہ پہلے فون کو بند کر دیں تاکہ آپ اپنی نیند پوری کر سکیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اسکرین کو بند کیا پھر بھی نیند نہیں آ رہی تو 2 گھنٹے پہ لے جائیں. اپنے پوسچر کو جب آپ فون یوز کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیئرفل ہوں. اسکرین کے سامنے کھائیں نہیں، کھانا ٹیبل پہ بیٹھ کے گھر والوں کے ساتھ کھائیں. پھر اسی طرح سے ٹیکنالوجی کے بینیفٹس اور نقصانات کے بارے میں ہر وقت پڑھتے رہا کریں. کیونکہ جب آپ پڑھتے رہتے ہیں نا آرٹیکلز، اس میں بڑی انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، آپ کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، کس کس طریقے سے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں. پھر یہ کہ فزیکل ایکٹیویٹیز کو زیادہ سپیس دیں کچھ نہ کچھ طریقے سے کہ اچھا جب میرے یہ امپورٹنٹ کام ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے اپنا اسکرین ٹائم جو ہے وہ کرنا ہے. اسی طرح آپ جیسے اسکرین پہ کچھ پڑھنے کی بجائے، جیسے مجھے کوئی کہتا ہے کہ جی میں تو بکس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کرتی ہوں اور اسکرین پہ پڑھتی ہوں، تو میں ان کو کہتی ہوں نہیں، میں اگر کوئی بک مجھے مل جاتی ہے تو میں اس کو ہارڈ کاپی میں پڑھنا پسند کرتی ہوں اور پریفر کرتی ہوں، اسکرین سے نہیں. اگر فرض کریں کہ مجھے ہارڈ کاپی نہیں مل رہی، PDF مل رہی ہے، تو میں اس کا بھی پرنٹ آؤٹ نکال کے بائنڈ کروا کے اس کو پڑھتی ہوں. یعنی نوٹس وغیرہ بھی کئی دفعہ آپ کو ملتے ہیں نا تو آپ لوگ اسکرین پہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ اسکرین ٹائم جو ہے وہ آپ کا منیمم ہو. آپ کو پتہ ہے یہ جو پورنوگرافی ہوتی ہے یا ایون یہ حرام ریلیشن شپ ہیں، یہ بھی ایکسٹینڈیڈ اسکرین ٹائم کی وجہ سے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی جو انسان جتنا زیادہ اسکرین پہ بیٹھے گا وہ اتنا ہی غلط مٹیریل دیکھے گا اس پہ، اور اتنے ہی حرام ریلیشن شپ میں جانے کے اس کے چانسز جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو ہم اپنے آپ کو نا زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کے لیے. تو یہ کچھ ٹپس ہیں، اس پہ آپ کام کریں اور ماشاءاللہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس پہ عمل کرنا شروع کریں، اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں
کہ مجھے بامقصد زندگی گزارنی ہے، وہ آپ کو نا انر سیٹسفیکشن بھی دیتی ہے. ساری ریسرچ اور اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ یہ جو اسکرین ٹائم ہے جس سے ہم اس لیے جاتے ہیں کہ گھر والوں کی زیادہ چیخ چیخ نہ سننی پڑے اور زیادہ مسئلوں سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے. سکون بھی نہیں مل رہا ہوتا، مسائل بھی حل نہیں ہو رہے ہوتے، اور وہی بات ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے جو غلط اثرات ہیں وہ لے رہے ہیں. تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ٹیکنالوجی ہے نا اس کو میں صحیح طور پہ استعمال کروں، اس سے فائدہ حاصل کروں، اپنے آپ کو بہتر انسان اور بہترین مسلمان بناؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.